بعض اوقات لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے جس میں 22 کروڑ عوام پر تجربات کیے جا رہے ہیں، اور یہ 50 سال سے تجربات جاری ہیں۔ نیا تجربہ یہ ہے کہ 22 کروڑ کیڑے مکوڑے جیسے عوام کو آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ 8 دنوں میں پیٹرول 60 روپے بڑھ گیا، بجلی پر 8 روپے بڑھ رہے ہیں تقریباً۔ ہولناک مہنگائی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی، پورے 3.5 سال وہ مہنگائی اور تمام تر معاشی پالیسیوں کی ناکامی کا ذمہ دار نون لیگ کی حکومت، پچھلی حکومت کو قرار دیتے رہے۔ اب شہباز شریف حکومت آ گئی ہے۔ شہباز شریف حکومت اس تمام مہنگائی اور نااہلی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے رہی ہے۔ تو سرکار، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹس ہیں، ایلیٹس یعنی طبقہ اشرافیہ، ان کی نااہلی کا بوجھ 22 کروڑ عوام کب تک جھیلیں گے؟ ان کی غلطیوں کو کب تک برداشت کریں گے؟ بھگتتا کوئی بھی نہیں ہے، ان سب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بھگتتے ہیں 22 کروڑ عوام۔ 50 سال سے میوزیکل چیئر جاری ہے۔ میوزیکل چیئر کا گیم آپ نے بھی کھیلا ہوگا۔ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے، رکتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، کرسی نکال دی جاتی ہے۔ تو فوجی عامر ہوں یا سیاستداں، جمہوری قائدین ہوں یا آمریت، یہ گیم جاری ہے۔ اور بعض اوقات تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ریاست نہیں ہے جس کو اتنی بے دردی سے لوٹا جا سکے۔ مان لے ایک آدمی کی تنخواہ 35,000 ہے، کیا کھائے کیا پہنے؟ یعنی اتنا خوفناک صورتحال ہے کہ آپ نے روٹی، سوکھی روٹی اور باسی دال سے بھی محروم کر دیا خاندانوں کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کرونا سے ویسے ہی بے روزگاری ہے، اب شدید بے روزگاری پھیلے گی، نوکریاں جائیں گی۔ جب انسان کے پاس اپنی بیٹی کو کھلانے کے لیے روٹی کا نوالا نہ ہو، اپنی ماں کی دوائی لانے کے پیسے نہ ہو، تو جرم بڑھے گا، اسٹریٹ کرائم بڑھیں گے، چھینا جھپٹی بڑھے گی۔ اس کو تو ہر آتی جاتی گاڑی بھی ایک عیاشی لگے گی کہ میں بھوکا مر رہا ہوں اور یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس حال پہ لے آئے ہیں ہمارے حکمران ہم کو۔ اس میں فوجی عامر بھی شامل ہیں، اس میں سیاسی قائدین اور جمہوریت بھی شامل ہے۔ مر رہے ہیں صرف جمہور اور ریاست۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ قرار دینا چاہیں، کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ پچھلے پہ ڈال رہے ہیں، پچھلے والے ان سے پچھلے پہ ڈال رہے ہیں، اور ان سے پچھلے پہ ڈال رہے ہیں۔ اب ایک نیا فلسفہ ہے کہ جی روس سے تیل لیتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ ایماندارانہ بات یہ ہے کہ یہ روس سے تیل لینے کی جو پی ٹی آئی، حماد اظہر، شوکت ترین بار بار کہتے ہیں، یہ صرف کہانی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بہت ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا اور روس سے جو ہے پائپ لائن آ گئی اور تیل فوراً 30% پہ مل گیا۔ یہ ڈرامہ ہے صرف۔ بالکل اسی طرح جس طرح شہباز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کہہ رہے تھے کپڑے بیچ کے جی کھلاؤں گا، اور پہلی مرتبہ جب پیٹرول بڑھا تھا تو دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے پیٹرول بڑھایا تھا۔ اب یہ کون سے پتھر رکھے ہوں گے؟ کپڑے تو اب تک موجود ہیں۔ یہ صرف لالی پاپ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے عوام کے لیے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بیان بازی، اور عوام مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کا کرائسس آیا ہے، بجلی کا کرائسس آیا ہے، اکنامی نیچے گئی ہے، چلے ذمہ دار کوئی بھی ہو، مان لیا بھائی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ سارا لوڈ عوام پہ پڑ رہا ہے، چلے مشکل حالات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں نا جی، چلے بات کر لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، کتنی کٹوتیاں ہو رہی ہیں ان سب اداروں میں، اور صرف وفاقی محکموں میں نہیں، صوبائی محکموں میں بھی جتنے افسران، جتنی بڑی، ان کو جناب پیٹرول فری، میڈیکل فری، ریزیڈنس فری، بے تحاشا سہولیات ہیں۔ تو یہ کتنی قربانی دے رہے ہیں؟ ساری قربانی عوام کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام ہے، عوام مر رہے ہیں، مرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی بجٹ آنے والا ہے، آئی ایم ایف کا کلاڑا آپ کے سر پہ ہے،
بجٹ کے بعد ایک اور شدید ترین ہولناک مہنگائی کا فیز آئے گا، عوام مر جائیں گے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں اور طبقہ اشراف یا ایلیٹس، یہ جتنا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یا آنے والا ہے، اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے، حالات سنبھل جائیں، لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ اور ایک مرتبہ 22 کروڑ عوام سڑکوں پہ نکل آئے تو معاف کیجیے گا، نہ تقدس رہے گا، نہ احترام رہے گا، نہ ہی دہشت رہے گی، پھر راج کرے گی خلق خدا، وہ والی بات ہوگی۔ تو ریاست کو اس موڑ پر نہ لے جائیں۔ یہ نااہلی تو کسی نہ کسی کی ہے نا، ذمہ دار کون ہے؟ ایک دوسرے پر الزام ڈال کے 50 سال سے آپ لوگ کام چلا رہے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس ریاست کو لوٹ رہے ہیں جو مالا مال ہے قدرتی وسائل سے، اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے بجٹ کے بعد کیا گزرتی ہے، قطرے پہ گوہر ہونے تک بڑے صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔